جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم نے جو پہلا سبق تھا جس میں بنیادی چیزیں تھی وہ ہم نے تفصیل سے کر لی تھی کہ ورثہ کے حقوق سے کیا چیزیں متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کا سبق ہے اس میں ورثہ کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں میں نے اگرچہ پچھلے سبق میں بتائی تھی لیکن کچھ چیزیں رہتی ہیں میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اردو عبارت یاد کرنے ہیں، اردو کا سبق آپ کا یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کی اردو تو آپ کے سامنے ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جس کو میں نے یہ کلر لگا ہے، یہ بلیو جو کلر ہے، یہ سب آپ کی اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک معاملہ ہے اس کی تفصیلات کا، تو یاد رکھیں میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم کتاب کی عربی عبارت پڑھیں گے۔ کتاب کی عربی عبارت میں ورثہ کی جو قسمیں لکھی ہوئی ہیں وہ 10 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر 3 قسمیں ہم نے آپ کو بتلائی۔ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے یہاں صرف اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے جو بنیادی 3 قسمیں وہ بتلا دی، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بقیہ اقسام علم میں نہیں، بقیہ اقسام بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب وہ آپ اپنے وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو 10 قسمیں میں جب آپ کو عربی عبارت کرواؤں گا تب میں آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ یہ قسمیں پڑھ رہے ہیں، 3 قسمیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں 3 قسمیں میں کون کون سی ہے؟ ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام۔ ویسے 10 قسمیں آپ جو پڑھیں گے کتاب میں، اس میں ذوی الفروض، عصبہ نسبی نمبر 3، عصبہ سببی نمبر 4، عصبہ سببی کا سببی نفسی ہی، اور نمبر 5 رد، نمبر 6 ذوی الارحام، نمبر 7 موالات، نمبر 8 مقر لہو بنسب الغیر، نمبر 9 مصالحو بجمیع المال، اور نمبر 10 بیت المال، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ بات آ گئی، لیکن یہاں ہم آپ کو صرف 3 قسمیں بتلا رہے ہیں، ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام۔ تو ذوی الفروض کس کو کہتے ہیں؟ ذوی الفروض کی تعریف آ گئی ہے کہ ذوی الفروض ان ورثہ کو کہتے ہیں جن کے حصے متعین، ٹھیک ہے جی، جن کے حصے متعین وہ ذوی الفروض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب متعینہ حصے کتنے ہیں؟ یاد رکھیں متعینہ حصے کل 6 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے، تو اب وہ 6 حصے کون سے ہم نے یہاں آپ کو بتلا دیے؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، ٹھیک ہے۔ ان حصوں کو میں نے یہاں آپ کے لیے سمجھایا بھی تھا اس دن کہ نصف آدھے کو کہتے ہیں، آپ اس کو ہاف بھی کہتے ہیں، 100 کا آدھا 50 ہے، 30 کا آدھا 15 ہے، ربع 1/4 کوارٹر اس کا 100 کا 25 ایک ربع ہے، ثمن 8واں حصہ 16 کا ثمن 2 8 کا ثمن 1 ہے، 24 کا ثمن 3 ہے، ثلثان کا مطلب 2/3 2/3، 3 کا 2/3 2 ہے، 6 کا 2/3 4 ہے، ٹھیک ہے۔ سدس کا مطلب میں نے بتلایا تھا 1/3 1/3، ٹھیک ہے۔ سدس کا مطلب چھٹا حصہ، یہ سارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک بات صرف رہتی ہے وہ یہ ہے
کہ ذوی الفروز کتنے لوگ، یاد رکھیں ذوی الفروز 12 لوگ ہیں. ذوی الفروز 12 لوگ ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں. اب جد صحیح، اخی خیفی، اختی خیفی، زوج زوجہ، بنت بنت الابن، اختی عینی، اختی الام اور جد صحیح. ٹھیک ہے جی، یہ 12 لوگ ہیں ذوی الفروز. ٹھیک ہے، اس میں باپ کا مطلب باپ، والد بڑا واضح ہے. جد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جد صحیح کی تعریف آگے آئے گی پرسوں کے سبق میں، کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کسی عورت یعنی کا واسطہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ ذوی الفروز کہلاتا ہے. سوری، ذوی الفروز میں سے آتا ہے جد صحیح. ٹھیک ہے، کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کا واسطہ نہ ہے. جس طرح کی دادا ہے، درمیان میں کا واسطہ نہیں ہے، باپ کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اس کے بعد اخی خیفی اور اختی خیفی. ٹھیک ہے جی. اخی خیفی کا مطلب ماں شریک بھائی، اور اختی خیفی کا مطلب ماں شریک بہن. ٹھیک ہے جی. جی. تو ماں شریک کا مطلب کیا ہے؟ ماں شریک کا مطلب جن کی ماں ایک اور باپ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر ایک شخص، ایک خاتون ہے، اس کا نکاح ہے زید سے، اور زید سے اس کا بچہ ہے، اس کا نام خالد ہے. اب وہ زید انتقال کر جاتا ہے اور خاتون دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، جو ہے وہ زید کی وجہ عمر سے نکاح کرتی، اور عمر سے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے بکر. تو بکر اور خالد آپس میں ماں شریک بھائی ہوں گے، کہ باپ الگ الگ ہے اور ماں ایک. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ماں شریک اختی خیفی، ماں شریک بہن کو کہتے ہیں، کہ جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زوج. زوج کا مطلب ہے شوہر، واضح ہے بڑا. ٹھیک ہے. زوجہ، زوجہ کا مطلب ہے بیوی، بڑا واضح ہے جی. ٹھیک ہے. بنت بیٹی، بنت الابن پوتی، بیٹے کی بیٹی. اختینی کا مطلب حقیقی بہن. ٹھیک ہے. حقیقی اور سگی بہن جو ہے اختینی کے. اس کے بعد اختیلی. اختیلی کا مطلب ہے باپ شریک بہن. ٹھیک ہے جی. ایک شخص ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، اور سوری، اور ان کے ورثاء میں ان کے باپ کی دوسری اولاد ہو، مائیں الگ الگ ہو لیکن باپ کی. ٹھیک ہے. تو وہ باپ شریک اولاد کہلاتی. تو باپ شریک بہن اختی علی کہلاتی. اللہ علی دونوں کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کا مطلب ہے ماں، بڑا واضح رشتہ ہے. جد صحیح، جد صحیح کی آگے تعریف آئے گی. جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے. جد فاسد کا واسطہ نہ آئے تو وہ جد صحیح صحیح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح دادی اور نانی جو ہے دونوں جد صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے رشتہ آ گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ذوی الفروز 12 افراد ہے. اب جد صحیح، اخی خیفی، اختی خیفی، یہ میں نے وضاحت بھی لکھی ہے. زوج زوجہ، بنت بنت الابن، اختین اختی الام اور جد صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں میں نے ہر ایک کی وضاحت کر دی. اب میں نے یہاں وضاحت بھی لکھی. اب باپ کو کہتے ہیں جد صحیح کی تعریف بھی میں نے لکھ دی ہے. اخی خیفی ماں شریک بھائی، اختی خیفی ماں شریک بہن، زوج شوہر، زوجہ بیوی،
بنت بیٹی، بنت الابن پوتی، اختیانی حقیقی بہن، سگی بن اختیلی، اس کو باپ شریک بہن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں اور جد سید دادی، جد سید کی سے آگے تعریف آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے یہاں تک الحمدللہ یہ سبق آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم باقاعدہ جب ہم کل سبق پڑھیں گے تو ان ذوی الفروز کے احوال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم باپ کے احوال پڑھیں گے، احوال الاب، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد احوال الجد وغیرہ۔ تو ذوی الفروز میں سے ایک ایک کر کے ہم ان کے احوال پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ میں اس سبق کی ریکارڈنگ بھیجتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، چلے بات ہے، چلیے السلام علیکم۔